احمد بن حنبل علیہ رحمہ کا کہ اس دور میں جب وہ بادشاہ بھی تھا اور ادھر اس چیز کا زور تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں، تو امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے اس وقت اللہ کی عزت پہ پہرا دیتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا نہ، قرآن اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں۔ اگر قرآن کو مخلوق مانا جائے تو پھر خدا کو بھی مخلوق ماننا پڑے گا، کیونکہ صفت اور موصوف ایک ہے۔ کیا ہے؟ صفت اور موصوف۔ اگر صفت حادث ہے تو پھر موصوف بھی حادث ہے۔ تو رب قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہی رہے گا، تو اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ ہی رہیں گی۔ اس لیے اگر صفت کو حادث کہو تو موصوف حادث ہوگا، تو یہ تو عقیدے کے خلاف ہے۔ تو میری جان تو جا سکتی ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کو کوئی اس عقیدے سے ہٹا نہیں سکتا۔ نہ قرآن اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں۔ پھر جو تکلیفیں آئی ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ صحیح ہیں، انہوں نے سہ لی۔ یہ قرآن پہ پہرا دے رہے ہیں، کس پہ؟ اب چوریاں کھانے والے نظر آتے ہیں، پہرے دینے والے کہاں ہیں؟ اس پہ پہرا دیا امام احمد بن حنبل۔ اور یہ وہی امام احمد بن حنبل ہیں کہ جنہیں 100 دفعہ خام میں اللہ عز و جل کا دیدار ہوا، اور پھر جب پوچھا نا مالی تیری رضا کیسے ملے گی؟ آپ قرآن پڑھنے سے زیادہ قرآن پڑھتی ہیں۔ تو پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا حافظ بریلوی علیہ رحمۃ الرحمٰن نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کو لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ پاک سے عرض کی، تو اللہ پاک نے مانا کہ قرآن پڑھنے، تو کہا مالک سمجھ گئی یا بغیر سمجھ گئی؟ کیا بات ہے امام احمد بن حنبل! یہ جو آج لوگوں نے بولنا تھا اور جو بول رہے ہیں، اور منہ کھول رہے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم توحید پرست ہیں، چاہے وہ ملتان سے بولے تو چاہے وہ لاہور سے بولے، جو ملتان سے بولے ملتانی، جو لاہور سے بولے لاہوری، جو پنڈی سے بولے وہ کون سا ہے؟ وہ پنڈی ہے، اور جو جیلم سے بولے جیلمی ہے۔ جانور جہاں کا بھی ہو اس نے تو بولنا ہے، اس نے تو منہ کھولنا ہے۔ لیکن قربان جائیں امام احمد بن حنبل رحمہ کو، جو اس دور میں جن لوگوں نے منہ کھولنا تھا اور اس پہ بولنا تھا، جس پہ قرآن اور احادیث مبارکہ واضح ہیں کہ قرآن پڑھنے سے کتنا اجر ملتا ہے، سمجھنے پہ تو اور کمال ہے نا، لیکن صرف پڑھنے سے قرآن کا کتنا اجر ہے، سورہ یاسین پڑھنے پہ کتنا اجر ہے، سورہ رحمان پڑھنے پہ کتنا اجر ہے، سورہ اخلاص پڑھنے پہ کتنا اجر ہے، قرآن کو دیکھنے پہ اجر ہے، قرآن کو سننے پہ اجر ہے، یہ تو موجود ہے۔ لیکن ہمارے وہ بزرگ گزرے ہیں، یوں کہہ لو ہمارے وہ بابے گزرے ہیں کہ جن کا نام سن کے شیطان ڈرتا ہے۔ شاید آپ نہیں سمجھے، بابے تو ہمارے ہی ہیں نا، جن سے تو کس کو تکلیف ہے؟ ایک بابا خادم صاحب سے کتنوں کو تکلیف ہے؟ ایک ہی بابے ہیں، تو دیکھو نا ان کا حال کیا ہو گیا، آج تک امریکہ تک چیخیں نکلتی ہیں، وہ یہ کون ہے؟ ہم نے کہا یہ غلام مصطفیٰ ہے، خادم حسین ہے۔ تمہیں کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل تو بڑی اونچی ہستی ہیں، تو بابوں سے کوئی آج کی تکلیف تو نہیں نا، یہ تو شروع سے چلی آ رہی ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے جب پوچھا تو جواب کیا میرا؟ چاہے سمجھے تو چاہے نہ سمجھے ہم راضی ہو جاتے ہیں۔ نہیں سمجھے، قرآن کی فضیلت دیکھو کہ جسے سمجھا نہیں اسے سمجھنا نہیں آتا، لیکن اتنا تو سمجھ آتا ہے نا کہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا، وہ محبت اور پیار سے اس کے جو اصول اور ضوابط ہیں اس کو مد نظر رکھ کر اس کے مطابق قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا نور اسے ملتا ہے، اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب قرآن کی بات میں کر رہا تھا، اسی پہ بات کو تو کرنا ہے۔ فرمایا قرآن سفارش کرے گا، قرآن بھی اچھا ہے۔ یہ آپ پتہ ہے دور ہی فتنوں کا ہے، ٹھیک ہے، ایک کوئی ادھر سے فتنہ کوئی ادھر سے فتنہ، نبی سفارش نہیں کرے گی۔ ہم نے کہا نبیوں کی بات کرتا ہے تو نبیوں کی بات کرتا ہے، یہ تو رمضان سفارش کرے گا، قرآن سفارش کرے گا، اور روزہ سفارش کرے گا، اور پھر سفارش اللہ پاک قبول فرمائے گا، سفارش بھی ان کی قبول فرمائے گا۔ تو ہم نے کہا یہ انہی کی سفارش کرے گا
جن کے سینے میں سفارش کرنے والے آمنہ کے لال کی محبت اور ان کے ساتھ عقیدت ہوگی تو پھر ہی ان کی سفارش کرے گا، باقی تو پھر فاقے ہی ہیں، باقی تو پھر تکلیفیں ہی ہیں، باقیوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ جسے حضور کی سفارش نہیں، روزہ اس کی کیا سفارش کرنے والا ہے؟ جو کہتا ہے حضور ہی کچھ نہیں کر سکتے، وہ سفارش کر نہیں سکتے۔ ہم نے کہا ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں، ہم سیاست سے بھی دکھا سکتے ہیں، حضور کی بات کرتا ہے وہاں تو بخاری والمؤمنون کہ مومن سفارش کریں گے، ہم دکھائیں گے، فتح الباری سے ہم دکھائیں گے اور اس کی صحت بھی ہم بتائیں گے۔ لیکن بات تو یہ ہے کوئی سنے تو صحیح نا، کوئی بیٹھے تو صحیح۔ تو جس نے کہا نا لا نسلم، اسے مننا ہی نہیں، تو ہم کیا سے سمجھائیں گے اسے؟ سمجھائیں گے اسے جو سمجھنا چاہے؟ تو ایک سامنے آنکھیں بند کر لے گا نا میں نے دیکھنا ہی نہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ یعنی ایک بندہ آنکھیں ہی بند کر لیتا ہے تو دکھائیں کیسے؟ پھر رب بھی ہے کوئی دل پر بتا دے، واللہ ہی ہے، ہم تو بھی کہہ ہی سکتے ہیں نا۔ لیکن ابن ذکر حدیث پاک میں کچا بچہ سفارش کرے گا اور پھر اللہ سے جھگڑا کرے گا، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جھگڑا کرے گا جیسے قرض چاہنے والا مقروض سے کرتا ہے۔ اور وہ کیسے کرتا ہے؟ کہتا ہے میں تیری دریز تو اٹھنا نہیں انی دیر تک جنی دیر تک تم قرض نہ دے دے۔ میں اس طرح رب نال جھگڑا کرے گا، اور اللہ پاک فرمائے گا اوہ کچے بچے جا۔ اب اللہ پاک فرمائے گا، وہ فرمائے گا اللہ پاک آمینہ کے نال نے پہلے ہی بتا دیا ہے، اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے، المراغم ربہ، اپنے رب سے جھگڑنے والے جا، والدین جہنم میں ہوں گے۔ لیکن دل میں محبت تو تھی نا، مومن تھے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا جا کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے جا، اپنے والدین کو لے اور جنت میں لے جا، اور وہ اپنے ناڑو سے والدین کو جنت سے کھینچے گا۔ یہاں تو جنت سے پسینے آ جاتے ہیں، لیکن انہیں آتے ہیں جنہیں یہاں کچھ نہیں آتے، تو انہیں پھر ادھر پسینے آئیں گے، چھوٹ جائیں گے۔ تو جو عاشق ہوں گے، جو اولیاء ہوں گے، اللہ سے پیار کرنے والے ہوں گے، جہنم کو پسینہ آ جائے گا، اور یہ دور ہو جائیں عشق کی آگ سے ہمیں نہ بجھا دے، جہنم ان سے پناہ مانگے گی، وہ تو دور سے جنت کی خوشبو سونگھ لیں گے، اور وہ ہاتھ ڈال کے اپنے غلاموں کو باہر لے آئیں گے۔ حدیث موجود ہے، انہیں آگ کچھ نہیں کہے گی، کیونکہ آگ تو اسے کہے گی نا جنہوں نے کامیاں گلے کی تینے، انہیں کچھ کہے گی۔ وگرنہ فرشتے بھی جہنم میں ہوتے ہیں، انہیں آگ کچھ نہیں کہتی کیونکہ اللہ ہے۔ تو جن کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں انہیں آگ کچھ نہیں کہتی، جنہیں جلانا ہے انہیں آگ کہتی ہے، اللہ کیونکہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس طرح نکالیں گے، وہ بچہ بھی باہر نکالنا ہے گا۔ ایک کچا بچہ غلام مصطفیٰ ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا کچا بچہ سفارش کرے تو جہنم سے لے کے باہر آ جائے، تو جن کے صدقے ساری کائنات بنی ہے، ان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو موقع نہیں ہے، میں اس پہ بس یہ بات آ گئی تو میں نے بات کی بات ختم کرنی تھی قرآن پاک کے حوالے سے کہ قرآن سفارش کرے گا، کیا کرے گا؟ اور ان کی سفارش قبول ہوگی۔ پھر نابالغ بچے بھی سفارش کریں گے، اور پھر آپ تو دعا بھی کرتے ہو اللہم اجعلہ لنا فرۃ واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اور عورت کے لیے کہتے ہو شافعۃ ومشفعہ، یہی ہے نا؟ اچھا عجیب بات ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سفارش کوئی نہیں کرے گا، تو جناب میں یہ بھی دعا پڑھے تھے نابالغ۔ اچھا عوام کو پریشان کرتے ہیں کیونکہ ان کو ترجمہ آتا ہی نہیں، عوام کو تو ترجمہ نہیں نہ آتا، انہیں نہیں پتا، وہ کہتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم نے کہا خدا کے بندو اپنا کیوں ایمان خراب کر رہے ہو؟ انہوں نے حوصلہ حال لیے ہوں تو آپ پریشان ہو، ان کو کوئی کرسی ملی ہو، آپ کو کیا ملا ہے؟ آپ کو آیت الکرسی نہیں ملی؟ اور کرسی کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ مومن نہیں ہو؟ حضور کے صدقے کیا نہیں آپ کو ملا؟ اتنا قد ہے اس امت کا کہ نبی بھی چاہتے کہ ہم غلام مصطفیٰ ہو جائیں، ہم رسول اللہ کی امتی ہو جائیں، وہ چاہتے۔ اور تم پڑھو تو صحیح نا، یہ کیا کہتے ہیں جی دعا جب قبر سے دفن کر دو نا تو بعد چو دعا کرنی ہے، بعد چو پہلے نہیں کرنی، تو پہلے بعد دعا کرنی ہے۔ وہ خدا کے بندو اللہ کا رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے مومنین کے لیے، تو دعا نہیں کرنی۔ اچھا دعا نہیں کرنی تو میں نے کہا جنازہ آگے بڑھا ہوتا ہے، میت آگے بڑھی ہوتی ہے، تو اللہم اغفر لحینا، کیا دعا کرتے ہیں؟ تسیہ ان کیوں کر رہے ہو؟ خود کہندے ہو کہ جو دفن ہو جائے تو دفن ہون تو بعد دعا کرنی ہے، دفن ہون تو بعد، سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو دفن ہو گیا پھر دعا کرنی ہے، تسیہ کہتے ہیں دفن تو ہے نہیں سامنے پہ، سامنے میت بھائی دی ہے،
تے پہلے تسی کہندے ہو اللہ ساڈے زندہ نو بخش دے تے پھر کہندے ہو مردہ نو بخش دے تو دے سے دعا ادھے تے قبر چ نہیں گیا پہلے کر چھڑی جے کہ ایک مردہ نہیں اے دے صدقے باقی مردے نو بھی بخش دے ایک فوت ہویا تے کتنا تے کرم ہویا ہے یعنی ایک سے دعا نہیں سارے زندہ سے بھی سارے مردہ سے بھی چھوٹے ہون بڑے ہون مذکر اور مؤنث ہون حاضر ہون یا غائب ہون مالی سارے نہیں بخش دے اچھا ہوں حاضرہ سے بھی دعا آ رہی ہے غائبہ سے کہا وہ مرے دے نے سارے ہی نہیں سمجھ آ رہی شاید آپ میں کس کو سمجھاؤں بتاؤ جو اگر آپ نے نہیں سمجھنا تو پھر کون سمجھے گا آپ کو نہیں سمجھ آئی یہ جو دعا ہو رہی ہے اللہ مغفر حیینا اور سارے مریوں سے ہو رہی ہے اے زندہ نے کہ مردہ نے یہ دعا بس مردے کے لیے کرتے ہیں وہ بھی جن کا نظریہ ہے جن کے ویسے مر کے ختم ہو گئے انہیں کیا کچھ بھی نہیں تو وہ جن کا ہے کہ جب مر جائے دفن ہو تو پھر دعا ہے تو ہم کہا دفن ہونے سے پہلے میت سامنے پڑی ہوتی ہے میت کے لیے بعد میں کرتے ہو پہلے کرتے ہو اللہ جنہیں پیچھے نہیں انہوں نے بھی بخشے تھے تو پیچھے مرے دینے حقی گجتے اسی مرے دی ہیں جو ہماری عادت ہے لیکن ذہن تو حیین زندگی تو ہے نا تو اللہ مغفر حیینا تو حیینا کے اندر صرف وہ نہیں جو پیچھے ہی ہیں ہاں صدا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت نہ کرتے تو نہ کہنے بس وہی چاند نے یہ تو رب رحمت بھی محدود کر دینے لیکن حضور نے میں شاہدینا غائبینا دیکھو میرے آقا ہیں کیا اللہ یا زندہ دیکھو کیسا فرمایا جڑے حاضر نے انہوں نے بھی شاہد نے نا تے جڑے غائب نے انہوں نے بھی اب زندہ اب مردہ حاضر دیکھو جو زندہ اور غائب وہ بھی چھوٹے ہون بڑے ہون تو مذکر ہون مؤنث ہون صغیرنا کبیرنا صغیر ہون تو کبیر ہون ذکرنا و انثانا تو ماشاءاللہ علامہ علی رضا صاحب بیٹھے تھے انہیں پوچھو نا صغیر تو کبیر ٹھیک ہے تو نیا سنا لینا اے نہ ہے کوئی اور ہی ہو جائے فقیر ٹھیک ہے یہ تو صغیر اور کبیر تو دوسرا فقیر تو بر وزن فعیل بر وزن تو صغر اور کبر اور فقر یہ مادے ہیں انہی سے یہ بنے ہیں صغیر کبیر تو اب میں صغیر نہیں سننے لگا یہ جو بچے پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے صغیر کا بھی تو انہیں ٹرم کا بھی پتہ ہے کبیر کیا ہے صغیر لیکن میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور شاہد کا بھی انہیں پتہ ہے اور غائب کا بھی پتہ ہے شہادت اور غیبت ان کا بھی ان کو پتہ ہے اور غابہ یغیبو کا بھی انہیں پتہ ہے اور شاہدہ یشہدو کا بھی پتہ ہے انہیں پتہ ہے کہ مادہ شین ہادات شہادت ہے ادھر غیب ہے اور جو نہ مانے اس میں عیب ہے ٹھیک ہے اور سنی اللہ کے فضل سے وہ ہیں جن کے پاس قرآن لا ریب ہے اب سمجھ آ رہی ہے تو شاہدینا غائبینا و صغیرینا و کبیرینا اے اللہ ساڑھے زندہ بھی بخش دے تے اللہ ساڑھے مردن بھی بخش دے ایک آمینہ کے لال کا غلام فوت ہوا اور اس کے صدقے کتنے پہ کرم ہوا کہ زندہ کے لیے بھی بخشش مردوں کے لیے بھی اس کے لیے نہیں سارے مردوں کے لیے او مومن زندہ چھوٹے بڑے غائب حاضر ہم نے کہا تو اسی میں ہے مرے گا قبر میں جائے گا تو دعا کرے گا تیرے لیے تو دروازہ بند ہے سننے کے لیے ہر وقت کھلا ہے مرنے سے پہلے بھی کر مرنے کے بعد بھی کر دفن ہونے کے بعد بھی کر سمجھ آ گئی ہے تو یہ جو میں بات کر رہا تھا دعا پہ اللہم اجعلہ لنا کیا کہتے ہو اللہم اجعلہ لنا فرد اے اللہ ایسے بچے نو ساڑھا فرد بنا چھڑ کیا بنا اور وہ آگے کیا بنا ذخیرہ بنا ہمارے لیے کیا بنا دے آگے جا کے دیکھو کیا کہتے ہیں مالک اسے شافی بنا کیا بنا یہ ہماری سفارش کرنے والا ہو اور اتنا نہیں کہ صرف شافی بنا مشفع وہ اس میں فاعل ہے وہ اس میں مفعول ہے اس کا باب اور ہے اس کا باب اور ہے اس میں کرنا غور ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں شافعن ایک اور شافیہ تو اس لیے بڑے نسبی حالت ہے شافیہ و مشفعن اور مشفع وقف میں پڑھ لیں گے مشفع تو اب مشفع باب تفعیل ہے اور شافع باب مجرد ہے یہ ثلاثی مجرد ہے اس میں سفارش کرنے والا اور مشفع کہتے ہیں جس کی سفارش قبول ہو جس کی اگر جو نہ سمجھے اس کا سمجھنا بھی فضول ہے کیا ہے شافعاں و مشفع کہ یہ بچہ شافی ہو جائے اور ایسا شافی ہو یہ سفارش کرے تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے
اور بچے کے لیے تم دعا کر رہے ہو جو کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کسی کے اللہ کے یہاں کوئی عزت ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، ختم ہے، بس جو کیا وہی پڑھنا ہے، جنت میں جانا تو جاؤ۔ سفارش کا دروازہ اللہ نے اپنے یاروں کے لیے کھولا، یاروں کے صدقے ان کے غلاموں کے لیے بھی کھولا۔ بچے ہیں اور دعا کر رہے ہم کہتے ہیں اس لیے عقیدہ ٹھیک رکھو، ترجمہ تو پڑھ لو، پھر تمہیں پتہ چلے یہ لوگ کون ہیں، یہ تمہارے ہمدرد نہیں ہے۔ غور کرو کس کے ریال پہ خریدے گئے ہیں، یا کوئی کرسی مل گئی ہے یا کیا مل گیا ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ دیکھو دعا کون سی ہے، شافی مشفع۔ جب ایک نابالغ بچہ شافی بن سکتا ہے اور اس کی سفارش بھی قبول ہوگی، اور ایک کچا بچہ شافی اور اس کی سفارش قبول ہو، تو مجھے بتاؤ جو اللہ کے محبوب ہیں اور وہی محبوب ہیں اور انہی کے صدقے محبوب ہیں اور ہر کچھ انہی کے صدقے ہیں، ایک بچے کو اللہ اتنی عزت دے رہا ہے جن کے صدقے ساری کائنات بنی ہے، اللہ کے ہاں ان کی کتنی عزت اور وجاہت ہے۔ تو اس لیے یہ میں نے تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، اور یہ ہمارا آپ کو بتایا جو سلسلہ ہے کہ تفرقہ بازی نہیں ہے، حق کو بیان کرنا ہمارا حق ہے، بتانا بھی ہمارا حق ہے۔ اگر جو قبول نہ کرے تو پھر وہ اللہ ہے۔ ہم جتنا کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں کہ لوگ سمجھیں، حقیقت کو پہچانیں، حق کو پہچانیں، باطل اور جھوٹ میں فرق کرنا ہمارا کام ہے، اسے واضح کرنا ہمارا کام ہے، آگے ماننا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ نہ مانیں گے تو پھر تو بڑوں نے نہیں ماننا، ہماری ڈیوٹی پوری ہو جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ آپ ہوں گے، ہم جواب دہ نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم پہ آپ مضبوطی سے قائم رہیں، علماء حق کا ساتھ دیں، اور جو عوام اہل سنت علماء حق کے ساتھ ہیں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان پہ فضل فرمائے، اور جو علماء پہ بول رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے دے، یہ بات جائیں بیڑیاں لے جائیں گی ان کو، آگے بہت دور چلے گئے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے ان کا حصہ نہیں بنا، اہل محبت کے ساتھ رہیں، پیار والوں کے ساتھ رہیں، علمی میدان میں رہ کر بات کریں، دلیل سے بات کریں، دلائل سے بات کریں۔ گولی گولا پتہ نہیں کن کے ہاں ہے یہ رولا، ہمارے ہاں نہ گولی ہے نہ گولا، ٹھیک ہے؟ ہمارے شاہ صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس ہے دلیل، ہمارے پاس ہے دلائل، اور ہمارے پاس ہے دلیل، وہ جو نہ مانے وہ ہے جمیل نہیں ذلیل۔ تو ہمارے پاس ہے دلیل اور دلائل، اور دہلیز تک دیتے ہیں، کہاں تک دیتے ہیں؟ گولی گولا نہیں ہے، ادھر رولا نہیں ہے، یہاں اللہ کا فضل ہے، ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن پاک کو کثرت سے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کتنا قرآن پڑھتے تھے؟ بتاؤ کتنا پڑھتے تھے؟ کون بتائے گا آپ میں سے کہ رمضان میں آپ کتنا قرآن پڑھتے تھے؟ 61 مرتبہ۔ کتنے؟ ایک قرآن پاک آپ صبح پڑھتے تھے، پورا ختم قرآن کرتے تھے، اور ایک قرآن پاک پورے مہینے کی تراویحوں میں، ایک ہو گیا، 2 ہو گئے، اور ایک قرآن پاک نفلوں میں پڑھتے تھے، کس میں؟ مکمل۔ تو کتنے ہوئے؟ 61۔ کتنے؟ اتنی مصروفیت، اتنی مصروفیت، ہماری کیا مصروفیت، اتنی مصروفیت کے باوجود بھی 3 قرآن، 2 تو دن اور رات میں، ایک تراویح میں، تو 61 بنے۔ کتنے قرآن بنے؟ 61 قرآن۔ تو پھر ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے؟ کتنا قرآن پڑھنا چاہیے؟ ایک اللہ کے ولی کے متعلق آتا ہے کہ وہ طواف کر رہے تھے تو 12,000 مرتبہ قرآن پڑھا انہوں نے۔ کتنا؟ 12,000 مرتبہ پورا قرآن پڑھا۔ اور اسے جس نے لکھا ہے نا وہ یوں ہمیں ذہبی ہے، سیر اعلام النبلا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بات سن کے بھی بندے گر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں گرے نہ، اٹھے رہیں، انہیں والا مل جائے، تو ملے بھی اس کا جو ذہبی ہے۔ تو اسماء الرجال والے جانتے ہیں کہ کس قد کا بندہ ہے، ذہبی، سیر اعلام النبلا جو اسماء الرجال پہ کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 12,000 مرتبہ اللہ کے بری طواف کرتے ہوئے 12,000 مرتبہ قرآن پڑھا۔ یعنی یہ بتانے کا مقصد یہ کہ ہمارے بزرگوں کا قرآن پاک سے کتنا گہرا تعلق تھا، اور کتنی محبت تھی، عشق تک کے قرآن پاک کے ساتھ تھا۔ تو ہم رمضان میں بھی اتنا نہیں پڑھ سکتے؟ ہمیں قرآن پاک سے محبت نہیں ہے تو کسے محبت ہے؟ قرآن پاک سے اور پیار کرو، اور پیار کرو، کمیاں کوتاہیاں
یہ جو آپ سے ہوتی ہیں ختم ہو جائیں گی. پیار سے پڑھو قرآن. یہ دولت کا جو مسئلہ یہ بھی دور ہو جائے گا, فقر کا مسئلہ دور ہو جائے گا, بیماریاں دور ہو جائیں گی, اور تمہیں دعا کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑے. بن دعا کیے رب رحمت کے دروازے کھول دے گا جب آپ قرآن کثرت سے پڑھو گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں قرآن مجید سے زیادہ محبت اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.